پوسٹ مارٹم کے حصہ نمبر 3 میں خوش آمدید۔ اس کے گھر کے افراد بھی اسپتال کے کوریڈور میں پریشانی کی حالت میں موجود تھے۔ ڈاکٹر حضرات کچھ ہی دیر میں اسے آپریشن تھیٹر میں لے جانے کا کہہ کر ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ ظاہر ہے مقامی پولیس کی طرف سے بھی پریشر تھا، لیکن اسی ساری صورتحال میں ابھی تک ان کے اس طرح زخمی ہونے کی وجہ سمجھ نہیں آ سکی تھی، کیونکہ وہ اپنی کار کے نزدیک زخمی حالت میں بے ہوشی کی حالت میں پائے گئے تھے اور ان کی کار بالکل محفوظ تھی۔ عجیب معمہ تھا، اگر ان کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا تو پھر گاڑی کیسے محفوظ رہی؟ اور جس طرح ان کی حالت تھی اس سے تو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی خوفناک ٹریفک حادثے کا شکار ہوئے ہوں۔ بڑا عجیب نوعیت کا واقعہ ہے جس نے ہر کسی کو حیران کر دیا تھا۔ میڈیا والے اپنی اپنی ہانک رہے تھے۔ ظاہر ہے ان لوگوں کو صرف اپنے چینل کی ریٹنگ سے مطلب ہوتا ہے، کسی بات میں سچائی ہو یا جھوٹ۔ ہر چینل والا اپنی اپنی قیاس آرائیوں پر مبنی خبریں چلا رہا تھا۔ پھر چند ہی منٹوں کے بعد ڈاکٹر کو ایک اسٹریچر پر لٹا کر آپریشن تھیٹر لے گئے اور لوگوں کا ایک ہجوم اب آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑا ٹولیوں کی صورت میں چیمگوئیاں کر رہا تھا۔ ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں اس واقعے کو رنگ دینے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ اب ظاہر ہے کسی کی کوئی زبان تو نہیں پکڑ سکتا تھا۔ اس کے گھر والے الگ پریشان تھے، اس کی بیوی کی حالت بہت خراب تھی، اس نے رو رو کر اپنا حال برا کر لیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے تمام رشتہ دار بھی اس وقت اسپتال پہنچ چکے تھے۔ آپریشن تھیٹر میں گئے ابھی 20-25 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اچانک اس کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور اس میں سے تمام ڈاکٹرز اور نرسیں بھوکلائے ہوئے انداز میں دوڑتے ہوئے نکلے۔ ان سب کے چہروں پر خوف کے آثار پھیلے ہوئے تھے۔ وہ انتہائی بھوکلائے ہوئے انداز میں تیزی سے دوڑتے ہوئے ایک جانب چلے گئے۔ آپریشن تھیٹر کے باہر موجود ہجوم نے جب انہیں اس حالت میں باہر نکلتے دیکھا تو وہ بھی بہت پریشان ہو گئے۔ سب ڈاکٹروں اور نرسوں کے ایک جانب بھاگ جانے کے بعد ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اچانک آپریشن تھیٹر کے اندر سے ڈاکٹر فیروز کا کٹا ہوا سر اڑتا ہوا باہر نکلا۔ اف خدایا! یہ بھیانک منظر دیکھ کر وہاں موجود سب افراد پر ایک خوف طاری ہو گیا اور وہ سب بھوکلا کر باہر کی جانب بھاگے۔ اسی بھوکلاہٹ میں کافی لوگ زمین پر گر چکے تھے اور بہت سے افراد انہیں اپنے پاؤں تلے کچلتے ہوئے دوڑتے ہوئے اسپتال کی عمارت سے باہر نکلنے کے لیے مین گیٹ کی جانب دوڑتے چلے گئے۔ میڈیا والوں نے بھی بڑی مشکل سے اس دھکم پیل میں خود کو بچانے کے ساتھ ساتھ اپنے قیمتی کیمروں کو بھی بچایا اور اس دور کا بڑا ہی عجیب اور حیران کر دینے والا واقعہ تھا۔ شاید اسی وجہ سے وہ تمام ڈاکٹرز اور نرسیں یہ بھیانک منظر دیکھنے کے بعد ہی آپریشن تھیٹر سے نکل کر بھاگ گئے تھے۔ آخر اس ڈاکٹر کے ساتھ آپریشن تھیٹر میں ایسا کیا ماجرا ہوا کہ اس کا سر اپنے دھڑ سے یوں علیحدہ ہو کر اڑتا ہوا ان کے سامنے آ گیا تھا؟ اس کا جواب تو وہ ڈاکٹر ہی دے سکتے تھے جو اس وقت اس آپریشن تھیٹر میں موجود تھے۔ سر ہوا میں لہراتا ہوا کوریڈور میں اڑتا پھر رہا تھا اور یہ منظر دیکھ کر ڈاکٹر کی بیوی تو اس وقت بے ہوش ہو چکی تھی اور اس کے بچے اور دیگر رشتہ دار بھی چیختے ہوئے وہاں سے دور بھاگ گئے تھے۔ اس نظارے کی خبر شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی اور بہت سے لوگ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہسپتال کی جانب دوڑے، لیکن وہاں کا منظر دیکھ کر ان کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اس کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے، کیونکہ ایک ہجوم تھا جو اسپتال کے اندر سے باہر کی جانب امڑ رہا تھا اور پھر اسی ہجوم کے پیچھے پیچھے ایک کٹا ہوا انسانی سر بھی لہو ٹپکاتا باہر نکلتا دکھائی دیا۔ اس کی کٹی گردن سے تازہ لہو بارش کے قطروں کی مانند نیچے گر رہا تھا۔ باہر نکل کر وہ کچھ دیر کے لیے ہوا میں معلق رہا اور پھر بڑی تیزی سے ایک جانب اڑتا ہوا غائب ہو گیا۔ ایک بڑے سے ہال میں اس وقت وہی ڈاکٹرز اور نرسیں موجود تھیں جو ڈاکٹر فیروز کو آپریشن تھیٹر میں لے گئے تھے۔ ہال میڈیا اور پولیس کے اعلیٰ افسران سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ سب اس عجیب و غریب واقعے کی حقیقت کو جاننے کے لیے بے تاب تھے۔ جب سب ہال میں اکٹھے ہو چکے تو ایک شخص نے سب کو ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کے لیے کہا اور پھر یکدم یوں خاموشی چھا گئی جیسے اس ہال میں موجود تمام زیرو پتھر کے بن گئے ہوں۔ خواتین و حضرات، کل جو دل دہلا دینے والا اور ناقابل یقین واقعہ اس اسپتال میں پیش آیا اور اب کسی سے ڈھکا چھپا نہیں رہا، اس واقعے کو لے کر آپ سب کے ذہنوں میں عجیب و غریب خیالات آ رہے ہوں گے۔ اس لیے آج یہ سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں کہ چشم دیدہ گواہ اس وقت آپریشن تھیٹر میں موجود تھے
اور اس وقت بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، لہٰذا اب میں بغیر وقت ضائع کیے ان کے سینئر ڈاکٹروں کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دوں گا تاکہ وہ خود اپنی زبانی آپ سب کو کل کے واقعے کے متعلق بتائیں۔ ایک لمبے تڑنگے 2 پیس میں ملبوس شخص نے مائک ایک جانب رکھ کر ہاتھ سے سامنے صوفوں پر بیٹھے چند ڈاکٹروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہیں اسٹیج پر آنے کی دعوت دی اور خود دائیں جانب رکھی ایک کرسی کی طرف بڑھ گیا۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر شہریار ہوں۔ کل جس وقت ہم ڈاکٹر فیروز کو آپریشن تھیٹر میں لے کر گئے اور اس کے زخموں کو ابھی صاف ہی کر رہے تھے کہ اچانک وہاں ایک سر نمودار ہوا اور آنن فانن آپریشن تھیٹر پر لیٹے ہوئے ڈاکٹر فیروز کے سینے سے جا ٹکرایا، اور اس کے ساتھ ٹکرانے سے یکدم یوں محسوس ہوا جیسے ڈاکٹر کے سینے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو۔ اس کٹے ہوئے سر سے لہو ٹپک رہا تھا اور اس کی آنکھیں پوری طرح کھلی ہوئی تھیں۔ آپریشن تھیٹر میں یوں ایک کٹے ہوئے انسانی سر کو دیکھ کر ہم سب خوفزدہ ہو گئے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے بچاؤ کے لیے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے، وہ انسانی سر دائیں جانب رکھی اس ٹرے کی طرف لپکا جس میں سرجری کے اوزار رکھے ہوئے تھے۔ اس کے قریب پہنچ کر اس نے اپنے منہ سے ایک تیز دھار نشتر پکڑا اور پوری رفتار سے پلٹا اور سیدھا ڈاکٹر فیروز کی گردن پر جھپٹا۔ اف خدایا! اس کے ایک ہی وار سے ڈاکٹر فیروز کا سر کٹ کر نیچے زمین پر جا گرا اور اس کے جسم سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ یہ بھیانک منظر دیکھ کر ہمیں بھلا کیسے ہوش رہتا؟ ہم تیزی سے دوڑتے ہوئے آپریشن تھیٹر سے نکل کر اسپتال کی عمارت سے باہر بھاگ گئے اور سیدھے اپنے اپنے گھروں میں پہنچ کر سانس لیا، لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ ڈاکٹر فیروز کا سر بھی اسی سر کی مانند اسپتال کی عمارت سے نکل کر اڑتا ہوا کہیں غائب ہو گیا۔ اب یہ سب کیا معاملہ تھا، ہم اس کے متعلق کچھ نہیں جانتے، لیکن یہ ابھی تک ایک راز ہی ہے کہ آخر وہ سر ڈاکٹر فیروز کے پیچھے کیوں پڑا ہوا تھا۔ اتنا بتا کر ڈاکٹر خاموش ہو گیا۔ ہال میں موجود تمام میڈیا والے اور دیگر لوگ دم سادھے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ ہال میں اس قدر خاموشی طاری تھی کہ اگر کوئی بچہ اس وقت کوئی ہلکا سا پٹاخہ ہی پھوڑ دیتا تو شاید کافی لوگ دہشت سے ہی مر جاتے۔ مقامی پولیس بھی وہیں موجود تھی، لیکن ظاہر ہے وہ بھیانک منظر بہت سے لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو اس لیے پولیس کیا کر سکتی تھی؟ اس لیے پولیس نے بھی ڈاکٹروں سے کچھ ضروری سوالات کیے اور پھر سب لوگوں کو وہاں سے جانے کا کہہ کر خود بھی وہاں سے آہستہ آہستہ باہر نکلنے لگے۔ میڈیا والے چونکہ سب کچھ اپنے کانوں سے سن چکے تھے، اس لیے انہوں نے ضروری نہیں سمجھا کہ کچھ اور پوچھ کر اپنا اور ان ڈاکٹروں کا وقت ضائع کریں، اس لیے وہ سب بھی اپنا اپنا سامان سمیٹ کر ہال سے باہر نکل گئے۔ دونوں بعد میں کافی دنوں تک اس عجیب اور خوفناک واقعے پر بحث ہوتی رہی اور شہر میں کافی دنوں تک ایک خوف و ہراس کی سی کیفیت پھیلی رہی، لیکن آخر کب تک؟ آخر لوگوں نے کام دھندا تو کرنا ہی تھا، اس لیے آہستہ آہستہ حالات بہتری کی طرف آنے لگے اور اس کٹے ہوئے سر پر پراسرار انسانی سر اور ڈاکٹر فیروز کے کٹے ہوئے سر کے کہیں غائب ہو جانے کا معمہ ابھی تک ایک سر بستہ راز ہی رہا، اور پھر لوگوں نے بھی اسے مزید کریدنے کی کوشش نہیں کی۔ پولیس ڈپارٹمنٹ والوں نے بھی فائل کو پراسرار کیس کا نام دے کر فائل بند کر کے پولیس کے ریکارڈ روم میں سر بہمر کر کے محفوظ کر لی، اور یہاں کہانی کا اختتام ہوا۔ آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اگلی کہانی کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.